الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظم اور غزل کی تشریح کا فرق۔ اکثر امتحان میں الگ الگ ان کی تشریحات آتی ہیں، نظم کی الگ تشریح کرنی ہوتی ہے، غزل کی الگ تشریح کرنی ہوتی ہے، تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں کی تشریح الگ الگ طریقے سے کی جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے۔ تو نظم جو ہے وہ منظم کلام ہوتا ہے، ایک نظام کے تحت پرویا گیا کلام ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نظم جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے، اس کا ہر شعر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پرویا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی ایک شعر کو اس میں سے نکال دیں گے تو باقی تسبیح کا جو تسلسل ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تسبیح کے دانوں جیسی کوئی چیز ہے، ایک مشترک چیز ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ تشریح کرتے ہوئے ان کے اشعار کے تشریح اکٹھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نظم کی تشریح کرتے ہوئے اس کا حوالہ ضرور دیں گے۔ جس طرح آپ نثر کی تشریح کرتے ہوئے حوالہ متن دیتے ہیں، اسی طرح نظم کی تشریح کرتے ہوئے بھی حوالہ متن آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس سے پچھلے اشعار میں کیا بات ہوئی تھی، اس کے بعد والے اشعار میں کیا بات ہوئی ہے، اس لنک کو جو ہے، اس تعلق کو آپس میں جوڑ دینا۔ اور اس کے بعد اشعار جو نظم کے اشعار ہیں ان کی اکٹھی تشریح کرنی ہے، الگ الگ نہیں کرنی۔ جتنے بھی اشعار آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان سب کی تشریح جو ہے وہ اکٹھی کریں، ایک ساتھ کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ غزل۔ غزل جو ہے اسے واشی صنف سخن بھی کہا ہے ایک ہمارے نقاد نے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے۔ مطلب اس کا ہر شعر اپنی الگ اکائی ہوتا ہے۔ الگ اکائی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو الگ الگ شعر کی تشریح کرنی ہے۔ تو غزل کے اشعار کو اکٹھا تشریح میں نہیں پرونا، کیونکہ ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہر شعر کی الگ الگ جو ہے تھیم ہوتا ہے، الگ الگ اس کا مقصد ہوتا ہے، تو الگ الگ ہی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ ان کی حوالہ جات جو ہیں وہ لازمی دیں۔ شعری حوالے مل جائیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ پھر نثری حوالے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن حوالہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہونا چاہیے۔ اتنا ایک ہو کہ جو تشریح کو خوبصورت بنائے، اتنا زیادہ نہ ہو کہ صرف حوالہ ہی حوالہ پڑھی جائیں اور جو آپ اس کا مفہوم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کہیں ہو ہی نہ۔ تو آپ اس شعر کے مقصد کو، مطلب کو سمجھ کے اس کے اندر جو شعری اصطلاحات آئی ہیں، جو ادبی اصطلاحات آئی ہیں، جو تلمیحات آئے ہیں، جو اشارات شاعر نے استعمال کیے ہیں، ان کی وضاحت کرتے چلے جائیں اور ایک بہترین تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔